وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج کا بیان جو ہے قربانی کے حوالے سے ہے، معاشرتی مسائل کے حوالے سے. بقرہ عید قریب ہے، قربانی کے دن قریب آتے جا رہے ہیں، بڑا مزہ آنے والا ہے. خوشی کی بات ہے کہ ہماری ایک بڑی عید آ رہی ہے اور کچھ ہی دن بعد انشاءاللہ ہم سب اس فرائض کو بھی انجام دیں گے. اس سنت ابراہیمی کو ہم انجام دیں گے اور اس عید کو سیلیبریٹ کریں گے. اور بہت خوشی کی بات ہے، ہم سب اس بات سے بہت خوش ہیں. ایک ایک دن ہمارا اس کے قریب جیسے جیسے آتا جائے گا ہماری خوشی کی انتہا اور بڑھتے جائے گی. جیسے جیسے یہ دن ہمارے قریب آتے جائیں گے، 10 دن 12 دن رہ جائیں گے، 10 دن رہ جائیں گے، پھر 8 دن رہ جائیں گے، پھر 5 دن رہ جائیں گے، پھر 6 دن رہ جائیں گے، پھر کرتے کرتے آخرکار قربانی کا دن انشاءاللہ آ جائے گا اور ہم لوگ خیر و عافیت سے انشاءاللہ قربانی کریں گے. اس کا کون خیال کرے گا؟ اس کا خیال ہم نے اور آپ نے ہی تو کرنا ہے. تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں کہ خوشی ہوتی ہے انسان کو، لیکن خوشی میں اتنی زیادہ انسان پاگل نہ ہو کہ سامنے والی کو تکلیف کو کسی کھاتے میں نہ ڈالے. آپ جائیں، بالکل جائیں، خوشی سے جائیں. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زبان میں رکھے. جانور کا بھی خیال کریں، جائیں، جا کے منڈی سے لے کر آئیں، جہاں جہاں اس کے بیپاریوں کی سہولتیں حکومت کی طرف سے لگی ہوئی ہے وہاں سے خریدیں. اس جانور کو بھی عزت کے ساتھ لے کر آئیں. وہ بھی ایک مقدس جانور ہے کہ بھائی اس کو جانور کی طرح اس کو ایک مقدس جانور اور جس مقصد کے لیے لے کر آ رہے ہیں اس مقصد کو سمجھتے ہوئے اس کو عزت دیتے ہوئے لے کر آئیں کہ بھائی اس کا بھی خیال کریں کہ اس کو کوئی دم مروڑ رہا ہے، اس کے کوئی کہیں پنگے ڈال رہا ہے، کوئی گاڑی سے اتر رہا ہے، وہ تو شور ہنگامہ مچا ہوا ہے کہ بچے چاہ رہے ہیں اس کے پیچھے کہ کسی طرح چھوٹ جائے، بھاگ جائے، ہمیں مزہ آ جائے. تو بھائی جس کا جانور ہے اس سے پوچھو اس کا حال کیا ہوتا ہے جب وہ بھاگتا ہے. وہ تو کس طریقے سے وہ کسی کے ساتھ کسی کو ٹکر مار دے، کسی کے ساتھ حادثہ ہو جائے، کسی گاڑی پہ چڑھ جائے، آپ کے جانور سے زیادہ مہنگی گاڑیاں ہیں اس کے اوپر چڑھ جائے. اس سب سے بڑھ کے انسان کی زندگی ہے. کوئی بچہ کو چل جائے، کوئی عورت کو چل جائے، کوئی ضعیف کو چل جائے، کوئی جوان کو چل جائے، کسی کے ساتھ حادثہ ہو جائے، کون ذمہ دار ہوگا اس چیز کا؟ ان سب چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے نا کہ اس کو کس طریقے سے لے کر آنا. وہ تو جانور ہے، بتک جاتا ہے فوراً، ذرا سا کچھ ہوا ہاتھ سے چھوٹا اور بھاگا، اور اس نے بے لگام ہو کے بھاگنا ہے کہ بھائی بس بھاگو، بس کسی کو بھی کہیں دیکھے گا تھوڑی وہ کہا جا رہا ہے. وہ ہم نے آپ نے خیال کرنا ہے اس چیز کا. اس کو طریقے سے چڑھائیں. کچھ لوگ وہاں پہ پروفیشنل بھی ہوتے چڑھانے والے کہ وہ اپنے طریقے سے چڑھا دیں. بھائی آپ پروفیشنل تو نہیں ہے نا. جیسے منڈی سے چڑھا کے لے کر آتے ہیں عزت کے ساتھ، ویسے اتارتے وقت بھی عزت کے ساتھ اس کو اتاریں کہ بھائی جس ہر عید کے اندر بارشوں والا حال ہوتا ہے کہ بارش ہوئی اس کے بعد پتہ چلتا ہے بھائی وہاں کرنٹ سے وہ مر گیا، وہ پول گر گیا، وہ بجلی گر گئی، وہ درخت گر گیا، وہ حادثہ ہو گیا، وہ گٹر میں گر گیا، وہ نالے میں گر گیا. کیسے؟ اسی طریقے سے ہر عید کو یہ سین پارٹ چلتا ہے کہ اس کی گائے بھاگ گئی، اس کی گائے بھاگ گئی، اس کی گردن کٹ گئی، اس نے لات مار دیا. کیوں ہو رہا ہے یہ؟ کیوں ہو رہا ہے؟ جب بغیر پروفیشنل کے آپ اس کے قریب جائیں گے پیر باندھنے کے لیے تو لات تو مارے گی نا. کبھی کسی قصائیوں کو دیکھا ہے آپ نے اس طرح کی پٹتے ہوئے ان گایوں سے؟ ہمیشہ نان پروفیشنل قصائی جو ہے وہ لات کھاتا اس کی گائے کی. تو اسی طریقے سے جب ہم چڑھاتے وقت خیال کر رہے ہیں تو اتارتے وقت بھی خیال کریں کہ کس طریقے سے اس کو اتاریں. پر آنے دے، اس کو گھر میں آنے دے، پیار سے ذرا ہلکا رکھو. یہ مقدس چیز ہے، ایک نیکی کے لیے ہم لے کر آ رہے ہیں نا اس کو. یہ کھلونا تو ہے نہیں اس کو، یا بندر تو لے کے آ نہیں رہے کہ اس کو ڈک 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 کرے اور نچواؤ اس کو بیٹھ کے.
اس کے بعد اس کو لائیں، تمیز سے لائیں، تمیز سے باندھیں، پہلے سے اہتمام کریں اس کے کھانے پینے کا، اس کی چیزوں کا. جہاں اتنا لاکھوں روپے خرچ کیا تو 200-400 روپے اور خرچ کر کے اس کے لیے کھانے پینے کا، اس کی سیکورٹی کا، اس کی صحت کا، اس کا پراپر طریقے سے ایک انتظام ہونا چاہیے. وہ بھی کر لیں تھوڑا سا انتظام. اور سب سے بڑھ کے یہ دیکھیں کہ حقوق العباد کے اندر اس چیز سے کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی. میں نے کسی گھر کے آگے تو نہیں باندھ دیا، میں نے اس کی غلاظت کسی گھر کے آگے تو نہیں پھینک دی، میں نے اس کو کھایا ہوا کچھ بچا ہوا چارہ کسی گھر کے آگے تو نہیں پھینک دیا. ہر چیز آپ کے گھر کے آگے کوئی کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ وہی چیز آپ دوسرے کے لیے بھی سوچنا پڑے گا آپ کو کہ بھائی میں بھی حرکت نہیں کروں. آپ کے ساتھ کوئی کرے گا تو آپ تو بولیں گے میں تو رکھ کے ایک چماٹ دوں گا اس کو. ایسی چیز دوسرے کے لیے بھی کہ آپ ایسی نوبت ہی نہیں آنے دینے کہ سامنے والے کا دل دکھے. دل نہیں دکھانا ہے. پھر آپ کی نیکی کس کام کی مجھے بتائیں. قربانی کا دن آئے، قربانی کریں، سکون سے رہیں. کسائی آئے اس کو بھی، کسائیوں کے لیے بھی یہ ہے کہ بھائی تم جو پراپر طریقے سے مناسب ریٹ تمہارے بنتے ہیں وہ تم لو ان سے. نہ کہ ہمارے پاس ہر تہوار کے اندر ہر مسئلے کے اندر، ہر تہوار کے اندر ایک الگ مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ بلیک میلنگ شروع ہو جاتی. یعنی کہ جو قصائی عام دنوں کے اندر ایک بکرا ایک کھال اور چند 100 روپے کے لیے قربان کر دے گا، وہ اسی بکرے کے ہزاروں روپے لے لے گا. یعنی تقریباً آدھی قیمت تک لے لیتے ہیں. بڑا جانور ہوگا تو بھی ہزاروں روپے لے رہے ہیں اس سے. بھائی قربانی کو اتنا مہنگا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو کہ ہر ایک کی استطاعت سے باہر ہو جائے. ہر ایک کے پاس تو نہیں ہے نا اتنی دولت کی جتنا بولو قصائی دے دے گا، جتنا بولو اس کو کر دے گا، جتنا بیوپاری بولے گا یہ لیجیے لے. حرام کی کمائی تو کسی کے پاس نہیں آ رہی. ہر شخص محنت کی اور حلال کی کمائی لگا کے کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں یار دینی فریضہ ہے کرو. اب زیادہ پیسہ تو کسی کے پاس بھی نہیں، لمیٹڈ اماؤنٹ ہر ایک کے پاس ہوتا ہے. اس سے زیادہ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا. تو اکثریت کے پاس تو لمیٹڈ اماؤنٹ ہے. تو اس لمیٹڈ اماؤنٹ کے اندر انسان کو، بیپاریوں کو بھی ہے کہ وہ اپنے ریٹ وہ رکھیں جو اسٹینڈرڈ ریٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے، جو اسٹینڈرڈ ریٹ ہے اس چیز کے. نہ کہ آپ مونوپلی چلائے کہ بھائی آ گیا یہ تو لے گا اب تو یہ تو اس کو تو دینا ہی دینا، اس کو تو چیپنا ہی چیپنا. اور خدا کی پناہ جو کیا نہیں ہو رہا. کوئی نقلی دانت لگا رہا اس کے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کھیرا بیچ دے رہا ہے، پتہ نہیں کس طریقے سے. ایسا نہیں کریں. ہم نیکی کمانے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ تہوار کو انٹرٹینمنٹ کے طور پہ کر رہے ہیں. کس نبی کی کیا سنت ہے آپ ذرا سوچیں تو بیٹھ کے. اس سنت کے اوپر اس چیز کو آپ یاد کر کے کریں نا، اس چیز کو پورا سوچ کے کریں کہ وہ کیا چیز تھی، کیوں کیا گیا تھا، کیسے کیا گیا تھا. اس چیز کو سوچ کے کریں. وہ اس الفاظوں کو یاد کے کریں کہ جب ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر اپنی چھری چلانے لگے تھے تو جو فرشتے نے آ کے ان سے بولا، جو کلمات آپس میں ہوئے، وہ کلمات یاد کر کے اس کو سمجھ کے کریں کہ کیا کس طریقے سے کیا کلمات ہوئے تھے، ان کا کیا بھروسہ تھا اللہ کے اوپر اور کس طریقے سے بات چیت ہوئی تھی، ان کا کیا توکل تھا اللہ کے اوپر. اس چیز کو، فیلنگس کو محسوس کر کے کریں نا. تب آپ کے اندر دل کے اندر جذبات ہوئیں گے کہ نہیں یار میں ایک نئے کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور اس کو میں نے نیکی کے طور پہ کرنا ہے. مجھے ہر چیز کا خیال کرنا ہے، مجھے اس کو حقوق العباد کا بھی خیال کرنا ہے، مجھے جانوروں یار میں ایک نئے کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور اس کو میں نے نیکی کے طور پہ کرنا ہے. مجھے ہر چیز کا خیال کرنا ہے، مجھے اس کو حقوق العباد کا بھی خیال کرنا ہے، مجھے جانوروں کے بھی حقوق کا خیال کرنا ہے. کریں، قربانی کریں. اللہ قبول کرے سب کی قربانیوں کو. اس کے بعد جو اس کی غلاظتیں ہیں، اس کی قربانی سے پہلے کے یہ مسائل ہے کہ ہر چیز کے ریٹ آسمان پہ، ہر چیز کے ریٹ آسمان پہ. کندہ ہو، چھری ہو، تیز کرنے والا ہو، جس کی عام دنوں میں آپ دیکھیں تو اس کی آدھی قیمت پہ بھی نہیں ہوتا، اور یہاں 10 دن رہ گئے اور ریٹ آسمان پہ کر دو اس کے. ہر چیز پہ پریشانی، جہاں جاؤ پریشانی. اس مسئلے سے نکلیں گے. قربانی کا دن آیا، قربانی کر دی بھائی. قصائی کے مسئلے سے نکلے، جیسے تیسے قصائی وسائی حاصل کیا آپ نے، قربانی ہو گئی. اب کیا؟ اب اس کی غلاظتوں کے ڈھیر نکالا، گھر کے باہر منڈی رکھ دی، اس کی غلاظت اندر کی علائشیں نکالی، سڑک پہ لا کے پھینک دی، بیچ میں کسی کے گھر کے آگے ڈال دی.
اب تو اس وقت تو کنڈیشن یہ ہے کہ علاقوں کے اندر گاڑیاں آ رہی ہیں الحمدللہ، شکر اللہ کا کہ علاقے میں گاڑیاں آ رہی ہیں. آپ ویٹ کریں، اپنے گھر میں رکھیں اس کو، دوسرے گھر کے آگے نہیں ڈالیں اس کو، علائشوں کو اپنے گھر کے اندر ہی رکھیں. گاڑی آتی ہے آپ ذرا کان لگا کے بیٹھیں. اس کے بعد جیسی آئے وہ تیاری سے بیٹھیں. جب اتنا بڑا جانور آپ لے کر آ سکتے ہیں تو تھوڑی سی غلاظت بھی بھریں اس کو تھیلے کے اندر، اور اس کے بعد اس کو فوراً اس کو دیں تاکہ وہ کسی کی تکلیف کا باعث تو نہ بنے. کئی ایسی علائشیں ہیں کہ جو غلطی سے ان سے بھی چک جاتی ہیں، جو اٹھانے والوں سے، وہ پڑی ہیں وہاں پہ، سڑ رہی ہیں، پھٹ رہی ہیں، تعفن اٹھ رہا ہے، لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، چھپکے سے ڈال کے چلے گئے. ابے پورے محلے میں بدبو ہو رہی ہے، ثواب کس کو پہنچ رہا ہے اس چیز کا؟ جس نے قربانی کی. سوچ رہا ہے کوئی اس بات کو؟ نہیں سوچتا کوئی بات کو. ہم نے تو بس صرف یہ سوچا بھائی جانور لاؤ، اللہ اکبر بولو، گردن کاٹو، نیکی ہمیں مل گئی. ہم نے سن لیا ہے کہ مولانا صاحب نے کہہ دیا ہے کہ زمین پہ خون گرنے سے پہلے اللہ قبول کر لیتا ہے. آپ یہ ساری پرابلموں کے ساتھ لے کر آئیں گے، اللہ قبول کر لے گا؟ آپ اپنی زمین سے خود پوچھ لیں کہ میں یہ ساری پرابلمیں پیدا کرتا ہوں اور میرا جانور کا زمین پہ خون گرنے سے پہلے قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ آپ اپنے آپ سے خود پوچھیں اس بات کا. اس کے بعد چلو ساری علائشیں آپ نے ٹھکانے لگا دی. نہیں ہے تو بھائی آپ اپنی کوئی کنوینس کا انتظام کریں، کچھ کریں، کچرا کنڈی میں پھینک کر آئیں اس کو. اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں آ رہی یا کچھ نہیں آ رہا تو لیکن آپ بیچ میں سڑک پہ نہیں پھینکیں اس طریقے سے. اس کے بعد بانٹنے بوٹنے کا عمل ہوتا ہے، وہ تو چلو انسان کر ہی دیتا ہے. اس میں بھی سب سے پہلے جس طریقے سے حصوں کا حساب کتاب ہے اس کا خیال رکھیں پلیز، کہ جو مسکین آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کو دیں. جو مسکین غربا ایسے ہیں جو منہ سے نہیں مانگتے لیکن غریب غربا ہیں، ان کو ڈھونڈ کے آپ دیں، نہ کہ بس جان چھڑائیں. پہلے سب سے پہلے جس کی گھر میں قربانی ہو رہی اسی گھر میں جا کے دے کے آ گئے. دے دو بھائی، اس کو بھی دے دو، منع نہیں ہے، لیکن ان کو بھی دو جو بیچارہ جس کے گھر میں کوئی قربانی نہیں ہوئی، وہ انتظار کرنے بیٹھا ہوا ہے. اس کو تو ایسے بھی لوگ ہیں جو منہ سے بولتے بھی نہیں ہیں شرم کے مارے، لیکن آپ کو اس کی فیلنگ اس وقت پتہ چلے گی جب آپ اس کو وہ پیکٹ دیں گے. آپ اس کی شکل دیکھ لیجیے گا، اس کی شکل کے اوپر آپ کے لیے دعا ہوگی. یہ دعائیں تو ہم نے سمیٹنا ہے، نہ کہ لوگوں کی گالیاں. اپنے پاس بھی رکھیں، خود بھی کھائیں، جو مہمان آ رہے ہیں ان کو بھی کھلائیں، رشتہ داروں کو بھی دیں، لیکن جو ضرورت مند ہے اس کا سب سے پہلے خیال کریں. جو مسکین ہے، جو منہ سے مانگ نہیں سکتا، اس کا سب سے پہلے خیال کریں. جو سب سے پہلے وائٹ کالر لوگ ہیں، جو بیچارے اپنی مفلسی کے اندر اور وائٹ کالر کی وجوری کے اندر کہ بھائی ان سے تو بولا بھی نہیں جاتا اور شرم کے بارے، ان کا پہلے خیال کریں تاکہ ان کے دل سے دعا نکلے. نہ کہ جیسے کہ آج کل کے گداگروں نے جو 1 روپیہ دے گا تو اس کو دعا ملے گی اور جو نہیں دے گا اس کو بد دعا ملے گی. دل سے دعا کا کیوں بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ دل سے دعا یہی ہوتی ہے. دل سے دعا وہ اس قسم کا آدمی دے گا آپ کو. کسی کو تکلیف دے کے دعا کوئی نہیں دے گا آپ کو. شکریہ.